السلام علیکم، بولو جناب میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. سر کیا حال ہیں؟ سر بہت اچھے حال ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر الیکشنز کا جو مرحلہ تھا وہ بڑے امن و امان کے ساتھ طے پا گیا. ایک نشست ایسی تھی جس کو جو الیکشن ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا کیونکہ وہاں پہ لینڈ سلائیڈ ہو گئی. باقی جو 20 نشستیں ہیں جو رہ گئی ہیں 20. ہاں جی، ان کے آج طے پا گیا، سارا ووٹنگ ہو گئی. اب فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہم وہ گیم نہیں کھیل سکتے کہ غیر سرکاری، غیر معینہ فلانا یہ جو چلتا ہے نا چینلز کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو سب جگہ آ ہی رہا ہوگا، لیکن ایک تو 7 بجے ہیں اس وقت، تو 5 بجے پولنگ بند ہونی تھی. آبادی وہ مطلب لوگ کم، ووٹر کم تھے تو 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا، تو 6 بجے وہ ختم ہوئی ہے. اب 7 بجے ہیں. اس وقت جو غیر حتمی نتائج آ رہے ہیں وہ یقیناً ان پولنگ سٹیشنز کے آ رہے ہوں گے جہاں بالکل ہی تھوڑے ووٹس پڑے ہیں، جلدی کاسٹ ہو گئے، جلدی کاؤنٹ ہو گئے. تو ابھی جو ہے نا مطلب میں سب کو صرف ایک اس میں ٹپ دینا چاہوں گا کہ آپ جس بھی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا جو بھی پارٹی آپ کو بہت بری لگ رہی ہے، یہ جو اس وقت نتائج آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے نہ آپ نے ایکسائٹیڈ ہونا ہے اور نہ ہی آپ نے گرمی کھانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب پولنگ سٹیشن جن میں زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ جب آئیں گے، وہ اس میں کافی ٹائم لگے گا، پھر پکچر کلیئر ہوگی. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ابھی بہت ہی ویگ پکچر ہے. بالکل سر. اس پرٹیکولر آپ بات کر لیں رجسٹرڈ ووٹرز کی تو 12 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں یہاں پہ. 12 لاکھ بھی بڑا ووٹ ہوتا ہے، اور اس کو اگین جتنے آئے ہوں گے اس کے اندر سے وہ فگر بھی اس وقت کلیئر نہیں ہے ہمارے پاس. مظفر آباد ڈویژن کی 9 سیٹوں کا یہ والا الیکشن تھا جو فیز 2 ہے. بیسکلی فیز 1 ہو چکا تھا، اس کے اندر میں دیکھا 13 سیٹوں میں سے نون لیگ لے گی، کچھ 9 لے گی سوری، اور باقی پیپلز پارٹی لے گی فیز 2 کے اندر. لیکن یہ بھی ہے کہ 12 ریفیوجی کانسٹیٹیوشنز ہیں سوری، وہ بھی اس کے اندر اس فیز 2 کے اندر الیکشن کریں ایکسکیوز می کریں گی. اور اس کے بعد یہ جو سیٹ جس سے آپ کا مینشن کیا ہے وہ 4 اگست کو اس جو ایک رہ گئی یہ جگہ وہاں پہ 4 اگست کو ہوئے گا الیکشن. اس کے علاوہ سے جیسے آپ نے کہا پولنگ جو ہے آگے ہو گئی تھی. پارٹ 1 جو ہے اس کے اندر نون لیگ جو تھی فیز 1 میں وہ بہت آگے نظر آئی جاتے ہوئے پیپلز پارٹی سے. اس کے بعد سے بیان بازی جو ہے کا سلسلہ جو ہے وہ بہت دیر تک چلتا رہا. اس فیز 1 اور فیز 2 کے بیچ میں سیاسی نعرے بہت لگے. ہم نے بڑی دیر بعد ایک چیز دیکھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے واپس جو گڈ اولڈ ڈیز کے اندر جو آپ کا ایک کیا کہتے ہیں اٹ کڑکا ٹائپ سچویشن ہوتی تھی وہ بھی ہوئی. بلاول بھٹو ایک سائیڈ پہ تھے اور پیپلز پارٹی کے اور رہنما ایک سائیڈ پہ تھے. یہاں پہ آپ کی پنجاب صوبے کی حد سے لے کے وفاق سے لے کے اور باقی آپ کے تاڑا صاحب جو تھے کل ہمارے شو کے دوران ہی انہوں نے آ کے بھی کچھ گفتگو کی. سو یہ ہے ایک چیز انٹرسٹنگ اس لحاظ سے کہ ان الیکشنز کے اوپر کیوں اتنا فوکس دو آپ کی سب سے بڑی پارٹیز کا ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے کوئی ان کو پولیٹیکل مائلیج ڈیفینیٹلی وہ تو مل ہی سکتی ہے، لیکن ایک شو آف پاور بھی ہے کہ جی ہم نے ایک باقاعدہ ایک علاقے کے اوپر جو ہم نے اپنا دکھایا ہے کہ ہم کتنے وہاں پہ ڈومینیٹنگ ہیں. تو وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے جو آپ کی پھر وفاق کی سیاست کے اندر تھوڑا سا اس چیز کو یہ بہت سیریسلی لیے جا رہے ہیں الیکشنز. یہ فیز 2 ہے، اس کے بعد فیز 3 بھی ہے، اور وہ پونچھ کے علاقے جو ایریا اس کے سارے جو کنسٹیچوئنسی وہاں پہ یہ ہوگا. تو اس کے بعد یہ ساری چیز ختم ہوئے گی اور اس سب تینوں فیزز کا پھر احاطہ کر کے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہاں پہ وکٹوریس کون ہے. جی بالکل، میرے خیال میں بہت اہم الیکشن ہے دونوں پارٹیز کے لیے. نورا کشتی ہی کیوں نہ ہو، یہ دکھانا عوام کو بڑا ضروری تھا کہ یہ دو پارٹیاں حریف ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، کمپیٹ کر رہی ہیں. کیونکہ اب دیکھیں نا بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے سنس جو ہے آپ کا مساق جمہوریت ایک ماحول ایسا پیدا ہو گیا ہوا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں دونوں پارٹیاں، تو ایک جیتے دوسرا جیتے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. لوگ اب یہ بلکہ پارٹیاں بھی گلا کر رہی تھی کہ لوگوں نے بالکل سیاست میں انٹرسٹ لینا ہی بند کر دیا. دیکھیں وہ جو ایک تھا نا کہ وہ جو پی ٹی آئی نے او اے والی جو سیاست اگین ان پارٹیوں کے مطابق متعارف کروائی تھی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیشہ سے کلچر وہی رہا ہے. یہ صرف بیچ کے کچھ سال تھے جس میں بہت سویلائزڈ قسم کی سیاست کرنے کی ان دو پارٹیوں نے کوشش کی، اور وہ اٹ ڈڈنٹ گو ویل ود دا عوام، کیونکہ عوام کو اس کی عادت نہیں ہے. عوام کو اوئے توئے کی ہی عادت ہے. مطلب بھٹو صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو تقاریر ہوتی تھیں وہ مائک شائک گرا دیتے ہوتے تھے، وہ بڑی بڑی عجیب باتیں کر جاتے تھے جو کہ آج کے پاکستان میں آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ پہ 62-63 لگ جائے گی
اسی طرح میاں نواز شریف صاحب وہ تقاریر کرتے ہوتے تھے, وہ دوسری پارٹی کے لیڈرز کو جو ہے ملکی سلامتی کو خطرہ قرار دے دیتے ہوتے تھے. تو مطلب وہ اگین پھر اس کے بعد جب پی ٹی آئی آئی تو اس نے وہی والا جو رول بک تھی اس کو فالو کیا, بڑی لوگوں میں پاپولر ہوئی. یہ جو پھر دونوں پارٹیز نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اب بڑی مہذب سیاست کریں گے, اس نے بیک فائر کی ہے. مطلب دونوں کے ووٹ کم ہوئے ہیں اس بات کی وجہ سے کہ یار آپ تو آپس میں صحیح طرح لڑ ہی نہیں رہے, یہ تو نورا کشتی ہو رہی ہے, آپ نے تو باریاں لگائی ہوئی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ الیکشنز میں دو پارٹیاں لگے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں, بجائے مطلب چاہے وہ رات کو اکٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہوں, لیکن کم از کم عوام کو تو لگنا چاہیے نا کہ مقابلہ ہو رہا ہے. اور سر دیکھیں حقیقت یہی ہے کہ جو پارلیمان سے لے کے باقی چینلز کی حد تک جو آپ 3-4 سیاستدان 5-6 لوگ جو ہیں جو آپس میں اگین پارلیمان یا میڈیا کے اوپر لڑائی کرتے ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد وہی لوگ جو ہیں وہ شاید بیٹھ کے اکٹھے روٹی بھی کھاتے ہوں اور اظہار خیال کرتے ہوں اپنا اپنا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا اور پارلیمان کے کئی نظارے ہم نے دیکھے جو کچھ ہوا اس کے اندر, جو پی ٹی آئی اور خان صاحب کی حکومت آؤٹ ہوئی, تو ایک فواد چودھری اور خواہ سعد رفیق کی ایک بڑی مشہور ویڈیو ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ساتھ بیٹھ کے نا, حالانکہ یہ ایک ان نیچرل چیز تھی کہ جی اتنا ان کا مسئلہ ہے, لیکن وہ بیٹھ کے آپس میں نا کوئی گفتگو کر رہے تھے. وہ کیا تھی گفتگو جی کہ ہم پہلے بھی کوئی آئس بریکنگ ہوئی ہوگی تو یہ چیز ہوئی ہوگی. تو سو آپ کا وہ پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مطلب اگر انگریزی میں کہیں ہیو بین ایٹ ایچ ادرز تھروٹس فار دا لانگسٹ ٹائم. آپ بی بی اور میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کی بات کر لیں جو ایک, لیکن صرف اس کے اندر میں بات کروں گا نا, ایک کرٹیس ماحول جو تھا وہ ہمیشہ سے مینٹین رکھا گیا دونوں کی طرف سے. جب میاں صاحب, یہ ویڈیو بھی موجود ہے یوٹیوب پہ کسی نے دیکھنی ہے, کہ جب میاں صاحب جیت کے آئے پارلیمنٹ کے اندر تو بی بی نے ان کو کہا جی کہ لوکنگ فارورڈ ٹو بینگ یور اپوزیشن. جب بی بی شہید ہوئیں تو اس کے بعد میاں صاحب وہاں پہنچے, یہ سارا کچھ ایک رکھا ہوتا تھا, لیکن اس کے اندر ایک نا چینج بھی آیا اس کے بعد تھوڑا سا. تو یہ بات آپ کی سچ ہوگی, لیکن میرے خیال میں یہ اب ایک حد تک سچ ہے بات. کچھ لوگوں کی اصل میں لڑائیاں ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں جو میڈیا پہ اور سوشل میڈیا, اگین سوشل میڈیا کا قصوروار ٹھہرائیں گے, اس کے اوپر ناقابل معافی ہو جاتی ہیں پھر کچھ لوگوں کے لیے, ان کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. بالکل سر. اب دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ لوگوں کی نیتوں کو ہم تو نہیں جج کر سکتے نا, لیکن وہ جو بے نظیر صاحبہ کی مافٹ تصویریں پھینکوائی گئیں, اب اگین نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جی میاں صاحب کو اس کا علم نہیں تھا, یہ ان کے علم کے بغیر ہوا ہے, یہ نون لیگ نے کیا ہی نہیں, یہ کوئی اور لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا. لیکن کیونکہ ان کے دور حکومت میں ہوا تو بہت سال یہ شک جاتا رہا کہ شاید انہوں نے ہی کروایا ہے. اسی طرح مطلب جو شیخ رشید صاحب نے نعرے لگائے بیگم کے پارلیمان میں, یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے پارلیمان میں اندر آنے پر, تو اب اگین یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کہا تھا ان کو کہ یہ نعرے بازی کریں, اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. وہ شیخ صاحب نے اپنے جو ہے وہ ان کے ذہن کی اختراع تھی, لیکن بہرحال میاں صاحب کے دور حکومت میں یہ ہوا. تو مطلب پھر وہی بات ہے کہ اب ٹھیک ہے, مطلب ایک کیا کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو لے کے مہذب بھی تھی, مطلب جو ان کی سیاست تھی, کچھ چیزوں میں بڑی کٹ تھروٹ بھی تھی. اور پھر مجھے تو وقت کے ساتھ ساتھ اگر مزید کٹ تھروٹ ہوتا جائے پاکستان کا سیاسی کلچر, تو اس میں کوئی جو ہے نا سٹرینج بات نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ملک کے حالات بہتر نہیں ہو رہے, ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں, لوگ ہیں وہ خوشحال نہیں ہو رہے, لوگ ٹائٹ ہو رہے ہیں. تو ایسے موقع پر لوگ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یار میں اتنی تکلیف میں ہوں, یہ کیوں ہنس کھیل رہے ہیں, یہ بھی آپس میں لڑیں. تو عوام کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپٹکس کی ہی کیوں نہ ہو, مطلب آپس میں لڑیں پلیز. آپ اتنا جو ہے نا وہ کرٹیس نہ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل سر. خیر الیکشن چل رہا ہے, غیر حتمی نتائج کچھ آ رہے ہیں, کچھ سیالکوٹ سے آ رہے ہیں, کچھ اور ڈویژن سے آ رہے ہیں اگین, لیکن غیر حتمی حد تک جو ہے وہ نتائج مل رہے ہیں. اگین یہ ایک آن گوئنگ سلسلہ ہے, اس کا جب ایک حتمی نتیجہ آئے گا تو اس کو ہم نہ صرف بول نیوز رپورٹ بھی کرے گا, اس کے اوپر آپ اور میں بیٹھ کے اس کا تجزیہ بھی کریں. لیکن سر ہمارے پاس اور بھی خبریں ہیں آج کے دن, تو آگے چلتے ہیں سر. کرکٹ کے اوپر سر آ جاتے ہیں کیونکہ بڑی دیر ہوگی, ہم نے کوئی بات نہیں کی. یہ خبر جو ہے یہ کرکٹ کے اوپر نہیں ہے, یہ تھوڑی دوستی یاری کی خبر ہے. ہوا ایسے کہ سر جو آئی تھنک 100s کی جو لیگ ہوتی ہے وہاں پہ جو 2 ٹیمیں, سدرن بریو جو تھی ان کی برمنگھم فینکس سے میچ تھا, جس کے اندر ایک انڈین جو پلیئر ہیں جمیمہ روڈریگز اور ہماری اپنی جو ہیں فاطمہ ثنا,
وہ اپوزنگ ٹیمز کے اندر تھیں. لیکن جب میچ ختم ہوا, آئی تھنک فاطمہ جو تھیں وہ نے بیٹنگ کر کے ختم ہوئی تھی, اور یہ جو جمائمہ ہیں انہوں نے بولنگ کی تھی. جو میچ ختم ہوتا ہے تو ایک ہینڈ شیک ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے ہینڈ شیک جو ہے انڈیا پاکستان کے بیچ میں, دو خصوصی نیشنل ٹیموں کے بیچ میں تو بین ہو چکی ہے, اور انڈیا نے ہی یہ اس قسم کی بےہودہ حرکت جو ہے وہ شروع کی تھی کہ ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے آپ سے, حالانکہ جتنا وہ کرٹیسائز ہوئے ہیں اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آئے. تو پھر اکراس پلیٹ فارمز سمجھا گیا کہ جی ویمنز ٹیم جو ہے وہ بھی یہ نہیں کرے گی, کوئی اور سپورٹ میں بھی یہ چیز نہیں ہوئے گی. پھر پاکستان جو تھا انہوں نے بھی کہا جی ٹھیک ہے آپ نہیں کرنا تو ہم بھی نہیں کریں, واٹ ایور اٹ ہیپنڈ. ادھر ایسے ہو گیا کہ ان دونوں نے, جمائمہ اور یہ فاطمہ نے, ایک سائیڈ ہگ سی کر لی آن دا پچ. مطلب سب مل رہے تھے تو انہوں نے ذرا کر لیا. کوئی ان کے ہوں گی انڈرسٹینڈنگ, دوستی یاری ٹائپ چیز, آف پچ کو ملاقاتیں, یہ وہ ظاہر ہے اسپورٹس مین جو ہوتا ہے وہ آن دا فیلڈ آن گراؤنڈ تو ایک پرسنالٹی ہوتا ہے جو کمپیٹیٹیونیس, اور یہ سارے ملتے بھی تو ہوں گے نا بعد میں. یہ ہمیشہ سے اسپورٹس کا ایک حسن ہی یہ رہا ہے کہ یہ بعد میں بیٹھ کے اکٹھے روٹی شوٹی بھی کھاتے ہیں, انکلوڈنگ انڈیا پاکستان, ماضی کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے اوپر نا بڑا واویلا مچا, اور اس کے اوپر خاص طور پہ انڈین میڈیا نے جو ہے بڑا کرٹیسائز کیا اپنی ہی پلیئر کو. پاکستان کے اندر میں نے بڑے کم لوگوں کو اس چیز کو کہتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے انہوں نے ان کو نہیں تھا ایسے کرنا چاہیے. لیکن انڈیا میں جو ہیں وہ ویلاگرز اور پتہ نہیں کیا کیا جو ان کی میڈیا مشینری ہے, گودی میڈیا جو ہے, انہوں نے اس چیز کو بہت اچھالا کہ جی ایسے نہیں کرنا چاہیے. جی بہت ہی اچھی چیز ہوئی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ سپورٹس ہوتی اس لیے ہیں کہ معاملات, کشیدہ معاملات کو ختم کیا جا سکے. جمائمہ اور فاطمہ نے بہت اچھا کیا. دیکھیں وہاں پر جمائمہ, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جمائمہ جو ہے نا وہ انڈیا کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی تھی, وہ ایک ہنڈریڈز کی ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. تو وہ ظاہر ہے ہنڈریڈز کی ٹیم تو وہ نہیں کرے گی جو مودی نے ان کو نیریٹو دیا ہے, نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ کہ ظاہر ہے وہ پرسنل کیپیسٹی میں کر بھی سکتی تھی, لیکن ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. ایز فار ایز فاطمہ ثنا یا ہمارے سپورٹس پرسنز جو ہیں ان کو تو اس قسم کی کوئی انسٹرکشن ہی نہیں ہے. پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی بندے سے ہاتھ نہیں ملانا یا اس کے ساتھ کرٹیس نہیں ہونا. انفیکٹ پاکستان نے ایک جو بہت شاندار حرکت کی ہے کہ ابھی جو ایشین گیمز پاکستان میں ہو رہی ہیں, پاکستان نے انڈیا کو کہا ہے کہ آپ اپنی ٹیمز بھیج دیں, ہم ویزا لگا دیں گے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. تو یہ سپورٹس جو ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں, سپورٹس کو ایسے ہی رہنا چاہیے, اور امید ہے کہ مطلب جلدی انڈیا کو تھوڑی سی عقل آ جائے گی. بالکل سر, آنی چاہیے. اور دیکھیں آگے جا کے لاٹ آف کرکٹ ہیز ٹو بی پلیڈ, اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی. اور یہ نا ایک طریقہ کار غلط ہے سپورٹ کے لیے, اور یہ ہم اور آپ اور میں نہیں کہہ رہے, ہمیشہ جو سارے جو انٹرنیشنل سپوکس پرسنز ہیں جو کرکٹ کو کھیل کود کے ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بڑی فیسنیٹنگ چیز تھی جو انڈیا نے اس قسم کا رویہ اختیار کیا کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا کسی کے ساتھ. اور دیکھیں اب ہم اس کو ریوزٹ اگر کر ہی رہے ہیں تو ایشیا کپ کی بات اگر کر لی جائے جو کہ ہو یہاں رہا تھا, اور اس کے بعد یہاں پہ ٹرافی انڈیا جیت گیا اس کو, وہ کہتے ہیں ہم ٹرافی نہیں لیں گے. اس چیئرمین یا پریزیڈنٹ جب نقوی صاحب کیونکہ تھے اس کے, تو ہم ان سے ٹرافی نہیں لیں گے. اب مجھے نہیں پتا اس ٹرافی کا کیا بنا, وہ کدھر ہے, وہ نقوی صاحب کے دفتر میں پڑی ہوئی ہے, ان کو مل گئی ہے, انہوں نے ریپلیکا بنوا لیے. بٹ واٹ اے شیم کہ ایک سپورٹ کے اندر مطلب آپ بڑی بڑی رائیولریز دیکھیں. مطلب انڈیا پاکستان ایک دنیا کی ایک مثالی رائیولری ہے کرکٹ کے سپورٹ کے اندر. اور بڑی رائیولریز ہیں, لوگوں کی پرسنل رائیولریز بہت ہے. باکسنگ آپ اور میں بڑی شوق سے رہتے ہیں, اس میں کم کو رائیولریز نہیں تھی. لیکن یہ میرے خیال میں دنیا کے اندر ایک پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ نے اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہوتا ہے, اسپورٹس مین شپ جو ہوتی ہے, اس کو توڑتے ہوئے آپ نے کہا جی کہ ہم نہیں کریں گے. میں تو ہمیشہ ہر چیز پہ یہ کہتا ہوں کہ یہاں تو آپ کی اسٹریٹجی کامیاب ہو جائے نا تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ جتنی مرضی بری چیز تھی جو آپ کر رہے تھے. ایک تو یہ ناکام اتنی بری طرح سے ہوئی ہے نا کہ انڈیا نے کہہ دیا, حکومت نے اپنے پلیئرز کو, کہ آپ نے پاکستانی پلیئرز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. اب ظاہر ہے ان کی حکومت نے کہا ہوا تھا تو وہ نہیں ملا رہے تھے, پر وہی پاکستانی جو کہ کمنٹری کر رہے تھے ان کے ساتھ جفیاں چل رہی تھیں. اچھا اسی طرح حکومت نے کہہ دیا انڈیا کی نے کہ جو ویٹرنز کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس میں پاکستان ورسز انڈیا جو ہے وہ انڈیا ٹیم کھیلے گی نہیں. وہ انڈین ٹیم گراؤنڈ میں آئی, پاکستانی ٹیم پہلے سے گراؤنڈ میں تھی, انڈین ٹیم مڑ کے گراؤنڈ سے واپس چلی گئی. اوکے فائن, رات کو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ پھینک رہے ہیں, کھانے چل رہے ہیں, پینے چل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اس کی ویڈیوز ہیں.
وہ میچ نہیں ہوا تو فائدہ کیا ہے اسٹریٹجی کا. اور آخری چیز سر, سب سے زیادہ قریب آپ جتنی مرضی رائیولری ہو جائے پاکستان انڈیا کی, پاکستان اور انڈیا کے سپورٹس پرسنز کی دوستیاں ختم ہو ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے دنیا میں جو چیز انسان کو ایک دوسرے سے سب سے زیادہ قریب لاتی ہے وہ ہے زبان. جب آپ ایک زبان بولتے ہو نا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایونچولی اکٹھے ایک ٹیبل پہ نہ بیٹھو. بالکل سر. اور دیکھیں آج کل یہ جو ایک رواج ہے پوڈ کاسٹ کا اور چیزوں کا, اس کے اوپر بہت سے انڈیا کی بات کر رہا ہوں, انڈین پوڈ کاسٹر جو ینگر ہیں وہ بڑا اچھا کرتے ہیں کہ وہ پرانے کرکٹرز کو بلا لیتے ہیں, سنیل گواسکر, کپل دیو سے لے کے پتہ نہیں کون کون جو ہے, اور ان کے پوڈ کاسٹ میں سنتا ہوں, بڑے شوق سے سنتا ہوں, کیونکہ اس کے اندر آپ آدھا جو پوڈ کاسٹ ہوتا ہے نا وہ سٹوریز ہوتی ہیں کہ یار جب پاکستان ٹیسٹ کھیلنے آیا تھا نا 86 میں, اور جب ہم گئے تھے 93 میں, اور پھر یہ ہوا کھانے کراچی کا, یہ پنڈی کا, یہ سب کچھ, وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بولتے ہیں اور ایسے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں تو بڑا مزہ آتا تھا وہاں جا کے. جب ہمارے پلیئرز کا یہاں ہوتا ہے آل آف دی اولڈیز جو بھی کر لیں آپ, مطلب, اور کچھ جو ابھی پی سی بی کا بھی شاید حصہ ہیں اور شاید کوچنگ میں بھی ہیں, وہ کہتے ہیں بڑا مزہ آتا تھا. مطلب ایون میں کہہ رہا ہوں گنگولی والے ایرا میں بھی جو ٹیموں کا ایک تھا, اینڈ اگین سورب گنگولی ہمسیلف کہ یہ بیان موجود ہیں کہ یار میں اس کو سیاست کا مجھے نہیں پتا, بٹ ہم تو جب جاتے تھے بڑا مزہ آتا تھا. ایم ایس دھونی جو کافی ریسنٹ ہے. سو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک نا پولیٹیکل اینگل ہے, کدھر پھنس گئے ہیں یہ سارے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی شخص ایک ہی بندے کے پیچھے جس نے ان کی کرکٹ کے اندر بھی کیا ہوا ہے کہ جی آپ کی پالیسی کیا ہوگی, کسی سے ہاتھ ملانا نہیں ملانا سے لے کے ان کا تمام میڈیا. ابھی جو ان کے سارے معاملات اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کے ہوئے تھے, اس کے بعد ایک بڑا زبردست انٹرویو میں نے دیکھا وہ زٹیو پہ مہدی حسن نے کیا ایک این ڈی ٹی وی کے فارمر جرنلسٹ کے ساتھ, وہ سب کو دیکھنا چاہیے. اس کے اوپر وہ بتاتا ہے کہ جی کیسے ایک میڈیا ٹیک اوور ہوا ہے انڈیا میں اس گورنمنٹ کا, اور وہاں پہ آپ کو مطلب میں کیا کیا بتاؤں آپ کو, وہ لوگ سن لیں گے ان کو سمجھ آ جائے گی. بہرحال سر یہاں پہ جانا ہے سر, یہاں پہ 24 کروڑ کی آبادی میں کوئی لائی لاک ٹائپ جب میں دیکھتا ہوں نا کسی ایک بندے کے پیچھے بہت پاگل, تو تشویش ہوتی ہے. ادھر ایک بندہ 1.25 ارب لوگوں کو پھدو بنا گیا, میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا ہو. اور سر دیکھیں, اور ان کے پاس نا سر وہاں پہ نا 400 چینل ہیں, 400 چینل ہے, پتہ نہیں کتنے ہزاروں اخبارات ہیں, پوڈ کاسٹ چھوڑ دیں یہ وہ سوال اس کے اندر بڑا اچھا تھا کہ جی ساروں کو, کہتا ساروں کو نہیں, بس کچھ کو کر لیا, اور وہ اس کے بعد نا معاملات جو تھے وہ خود ہی ٹھیک ہو گئے, وہ مشینری ایک بن گئی. یہ بڑا اچھا ایک ہے پوڈ کاسٹ, کسی نے سننا ہے سنے, کہ انڈیا میں اصل میں جو میڈیا فالو کیا جاتا ہے, جو لوگ دیکھتے ہیں, ان کو کیسے انڈوکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے, کیسے ایک ون وے پالیسی ان کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ اور مجھے چھوڑ دیں دنیا نے بتا دیے ہیں کہ کیا ہیں. یہاں پہ جاتے ہیں بریک کے اوپر, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک, آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں. سر جو ہمارا پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ہے لاہور کی, سر پنجاب گورنمنٹ ان سے ناراض ہے اور سخت ناراض ہے. سر یہ جو شاپ سائن بورڈز کی ایک فیس مقرر کی گئی تھی, آپ ہم نے یہ خبر کی بھی یہاں کے اوپر کہ جی اب جو سائنیج ہوگا کسی بھی شاپ کے اوپر, وہ آپ کی شاپ ہو کسی اور کی شاپ ہو, لیکن کسی نہ کسی شخص کو اس کے اوپر کوئی ٹیکس دینا پڑے گا. ایکسکیوز می. تو سر اس کے اوپر سے جو انہوں نے ایک سال کا اپنا حساب نکالا تھا وہ یہ تھا کہ جی 6 ارب 82 کروڑ روپے اس سے کمایا جائے گا. اس سال کی پرفارمنس جو ہے اس کے اندر صرف وہ 67 کروڑ روپے جو ہیں اب تک کما سکیں. تو یہ جو شارٹ فال ہے سر وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ جی یہ کیسے ہوا. تو الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ پی ایچ ای کی ریکوری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. ریکوری کسی بھی چیز کی اچھی تب نہیں ہوتی جب جن سے آپ نے ریکور کرنا ہے وہ ان لوگوں کے پاس آپ جائیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں آپ کے سامنے کہ جی لے کے دکھاؤ پھر پیسے ہم نہیں دیں گے. تو یہاں پہ بھی ایسی چیز ہو رہی ہے. یہ سائن بورڈیج کی جو ایک وصولی ہے ٹیکس کی, اس کے اوپر جو ڈائنامک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور اس کو میں ایک حد تک سمجھتا ہوں کیونکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بل بورڈز کا کام کرتے ہیں. اب اس کے اندر بھی نا ٹیکسز ہوتے ہیں, حکومتی ٹیکسز ہوتے ہیں, کیونکہ جو لینڈ ہے جہاں پہ وہ لگی ہے وہ لینڈ تو کسی کی ہے انلیس وہ حکومت کی لینڈ ہے. عموماً آپ جو یہ اوور پاسز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر آپ بورڈز دیکھتے ہیں, ان کے اگر آپ جو بیس پہ جائیں نا وہ یا تو کسی کے گھر میں شاید پہنچ رہی, کیونکہ وہاں ہاؤسنگ بہت زیادہ ہے, تو اس گھر والے شخص سے یہ پھر اجازت لی جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں اس کا یہ پلر ڈال لیں اور ہمسائے کے اندر دوسرا پلر ڈال دیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سٹرکچر ہوتا ہے. تو اس چیز کا ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے اس گھر والے کو ملتا ہے. لیکن پھر جو بورڈ جب کھڑا ہو جاتا ہے, جو ایئر ہے
اس چیز کو ایئر ٹیکس بھی ایک زمانے میں کہا جاتا تھا, اور اس کے پھر پیسے جو ہیں وہ حکومت کا رائٹ ہے, کیونکہ جس ملک کے اندر آپ موجود ہیں, آپ اپنی گھر کی گرین بیلٹ کی بھی بات کر رہے ہیں, لوگ یہ سمجھتے نہیں یہ چیز, یا کسی دکان کے باہر جو پارکنگ ہوتی ہے وہ دکان کی ملکیت نہیں ہوتی. دکان کا احاطہ جو شروع ہوتا ہے وہ ان کی چار دیواری کے بعد شروع ہوتا ہے, اس کے باہر سارا جو ہوتا ہے وہ موجودہ جو سوسائٹی ہوگی یا موجودہ جو اتھارٹی ہوگی یا وہ حکومت ہوگی, وہ ان کی ملکیت ہوتی ہے. انکلوڈنگ گرین بیلٹس جو ہوتی ہیں وہ سوسائٹی کی ایک پراپرٹی ہوتی ہیں. اسی لیے لوگوں کے گھر کے باہر جب گرین بیلٹوں کو اکھاڑ کے ان کے اندر تاریں ڈال دی جاتی ہیں انٹرنیٹ کی مد میں یا الیکٹریسٹی کی مد میں, تو لوگ بڑی چیخو پکار کرتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے, لیکن وہ اصل میں ان کی جگہ ہوتی نہیں ہے. اسی کے اندر وہ کانسیپٹ ایک حد تک اپلائی کرتا ہے جو بل بورڈز کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ ایک ڈیبیٹ ہے, یہ متنازع بات ہے کہ جی جو آپ کی اپنی جو دکان ہے اس کی جو ایک مت ہے اس کا, اور اس کے اوپر آپ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی میری دکان ہے, میں یہ چیزیں بیچتا ہوں یا میں یہ کام کرتا ہوں, کوئی وکیل کا دفتر ہو جائے سے لے کے وہ کوئی کریانہ سٹور ہو جائے یا وہ کسی بھی الیکٹرانک سٹور کچھ بھی ہو جائے, اس کی سائنج جو ہے جو بورڈ ہے اس کا, اس کے اوپر ٹیکس مقرر کیا گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ دینا نہیں چاہتے. تو اس بات کی سمجھ آتی ہے ایک عوامی اور ایک کاروباری نوعیت کی حد تک کہ لوگ کہتے ہیں ہم کیوں اس چیز کا ٹیکس دیں. اور دوسرا سر اس کے اندر ایک بہت بڑی جو اہم ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم باقی ٹیکسز جو ہیں اپنے دکان کے اندر جو ہم چیز بناتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں اس کے اوپر ایک ٹیکس ہم دیتے ہیں, اس کے بعد ہم شاید پراپرٹی کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں, اس کے بعد ہم ایڈوانس ٹیکس بھی دیتے ہیں, ہم انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں, ہمارے جو بجلی کا بل آتا ہے اس کے اوپر ہم 800 اور ٹیکس دیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ جو نیا ٹیکس ہے جس سے حکومت 6 ارب کا شارٹ فال, 6 ارب نہیں 7 ارب کا مانا تھا انہوں نے, 6 ارب کا جو شارٹ فال ہے اب وہ آپ سے نہیں پورا ہو رہا, تو یہ خبر آئی کہ حکومت ناراض ہے. جی بالکل, دیکھیں اس میں ایک یہ بھی باریکی ہو سکتی ہے کہ ایک تو اب پنجاب حکومت نے اپنا ڈیزائن متعارف کروا دیا ہے شاپس کے اوپر بورڈز کا, جو کہ بیسیکلی ایک وائٹ بورڈ ہے اور اس کے اوپر کالے رنگ سے دکان کا آپ نام یا اپنے برانڈ کا نام لکھ دیتے ہیں. پچھلے میں بھی کیا اور جگہوں پہ بھی کیا, بے تحاشا جگہوں پہ کیا, اور بیسیکلی وہ تو آپ وہ وہاں پر تو انفورس کیا نا حکومت نے, باقی جگہوں پر بھی ڈیزائن تو ہے کہ آپ وہ کر لیں. لیکن اب بہت ساری دکانیں ایسی ہیں, مطلب آپ نے کریانہ سٹورز کی ذکر کیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کریانہ سٹورز جو ہیں ان کے جو سائن بورڈ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کولڈ ڈرنک والی کمپنی نے سپانسر کیے ہوتے ہیں, تو اس دکان کا نام بھی لکھا ہوتا ہے, ساتھ اس کولڈ ڈرنک برانڈ کی بھی, اور اندر ان کا فریج بھی لگا ہوتا ہے. اندر ان کا فریج بھی لگا ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح اگر آپ حفیظ سینٹر کے سامنے سے گزریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے باہر جو بورڈ لگے ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی موبائل کمپنی ہوتی ہے جو اس کو سپانسر کرتی ہے, اور وہ آئے دن بدلتے رہتے ہیں. بڑے سالوں سے یہ ہو رہا ہے. بالکل, اور وہ آئے دن بدلتے رہتے ہیں, نئے ماڈل کے ساتھ ساتھ وہ سائن بورڈ بدلتے رہتے ہیں. تو اب اس کیس میں جہاں پہ ریونیو ایکچولی آ رہا ہے, مطلب آپ ایک تو یہ ہے نا کہ جی میں نے اپنی دکان کا بورڈ لگایا ہوا ہے اور اس سے تو مجھے ریونیو کوئی نہیں آ رہا, یہ تو بس لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ میری دکان ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ کے سائن بورڈ کے اوپر ایک اور پروڈکٹ ہے جس کا نشان ہے, تو پھر ظاہر ہے حکومت جو ہے یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ جب آپ کو ریونیو آ رہا ہے تو اس ریونیو میں ہمارا حصہ کدھر ہے. اب یہ ایک اور ایشو ہے کہ مطلب ظاہر ہے حفیظ سینٹر میں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ تو ریونیو کیونکہ آتا ہے. کریانہ سٹور جو ہے کیا وہ منتھلی ریسیو کرتا ہے, یا کریانہ سٹور کہتا ہے کہ اچھا بس ہمیں آپ سائن بورڈ بنا کے دے رہے ہیں تو یہ کافی ہے, کیونکہ اگر اس کو منتھلی اس چیز کا ریونیو نہیں آ رہا تو پھر وہ آگے کیا شیئر کرے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے دیکھی ہوگی اب بہت عرصے سے بڑی مقبول ہے رکشہ ایڈورٹیزمنٹ, کہ رکشے کی جو بیک ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اشتہار لگا ہوتا ہے. اب میں اس کا آپ کو ڈائنامک بتا دیتا ہوں. وہ چیز ہے جو باہر ہوتی ہے رکشے کے اوپر, اس نے بارش بھی برداشت کرنی ہے, اس نے دھوپ بھی برداشت کرنی ہے, اور اس نے گل جانا ہے تھوڑے دن بعد, اور اس کو ایک نئی اس کے اوپر وہ لگنی ہے. سو رکشے والے کیا کرتے ہیں کہ عمومی طور پہ اس کے پیسے نہیں چارج کرتے. آپ وہ لے کے جائیں پرنٹ کرا کے اپنی فلیکس, آپ کہیں کہ میں لگا دوں, وہ کہتے ہیں لگا دیں, یا وہ اگر وہ پیسے چارج کر بھی لیں تو وہ ون ٹائم فیس ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پر ڈے مجھے دیں گے یا پر ویک دیں گے یا پر منتھ دیں. جب تک ان کے پاس کوئی دوسرا بندہ آتا نہیں وہ اتارتے بھی نہیں, وہ چلتا رہتا ہے. جب کوئی دوسرا بندہ لے کے آ جاتا ہے کہ یہ میں لگا دوں, وہ کہتے ہیں لگا دو, وہ ون ٹائم فیس چارج کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ نیا برانڈ اگلے دن آ جائے یا 2 سال بعد آئے, وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. تو اب اس کیس میں حکومت کو جو ہے بیسیکلی سب سے پہلے تو مارکیٹ نارم پتہ کرنا پڑے گا کہ جی کون ہے جو ویکلی منتھلی ڈیلی پیسے چارج کر رہا ہے,
کون ہے جس نے ون ٹائم پکڑا ہے, کون ہے جو کہتا ہے کہ صرف میرا بورڈ بنا دو مجھے پیسے نہیں چاہیے. مطلب نہیں چاہیے سے مراد ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ پیسے تو ملنے کو ہی نہیں, وہ کہہ رہا ہے چلو یار میں نے خود جو خرچہ کرنا ہے مجھے کوئی بورڈ بنا کے دے رہا ہے. سو جس کے جس حساب سے پیسے ہیں اس سے اس حساب سے ٹیکس لیا جائے گا, بجائے کہ یہ جو گورنمنٹ کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ جی جس کا بھی اتنے بائی اتنے کا یہ ہے اس کو آپ اتنے پیسے سالانہ چارج کر لیں چاہے وہ کما رہا ہے یا نہیں کما رہا, یہ نہیں چل سکے گا. سر دیکھیں اس کے اوپر نا یہ ڈیبیٹ بہت ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے گورنمنٹ کو اس چیز کو نا انڈرسٹینڈ کروانا پڑے گا ہمیں سب سے پہلے عوام کو کہ جی کون سی چیزیں جو ہیں اس کو ہم ٹیکس کر سکتے ہیں اور کون سی نہیں کر سکتے. مطلب کسی بھی دکان کا ماتھا جو ہے وہ اس شخص کی ملکیت ہے یا نہیں, ایک سوال ہے. اچھا آپ ہی کی ہے جی کو مسئلہ, لیکن اگر یہاں پہ آپ ایڈورٹائز کر رہے ہیں تو ہماری بھی ہے, ہمیں کو ٹیکس ڈیو ہے اس کے اوپر. کیا منطق ہے, کیا اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس ہے, لاجک کیا ہے, یہ پہلے آپ بتا دیں ان کو, اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے. یہ جو آئیڈیا ہے نا, جو سٹائل ہے کہ جی بس ہم نے کر دی اب آپ سب سے آپ نے دینے, اس کا یہ نتیجہ ہے کہ جی آپ نے کر دی. جو کچھ شریف لوگ ہوں گے کہا ہوگا ٹھیک ہے یار ہم دے دیتے ہیں, ہم بڑا ڈرتے ہیں گورنمنٹ سے. لیکن ایسے 90% لوگ ہیں اس خبر کے مطابق جو کہتے ہیں یار ہم نہیں دیں گے. مطلب سر 7 ارب اور 67 کروڑ کے اندر بڑا فرق ہے. سو پوائنٹ از کہ آپ گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو تھوڑا آئیڈینٹیفائی کر دے کہ جی ہم کیوں یہ پیسے لے رہے ہیں آپ سے. اور دوسرے سے ایک اور چیز بھی تو یہ ہے, لفظ ٹیکس جو ہے وہ اس ملک کے اندر نا بڑا بدنام ہے, بدنام زمانہ رہا ہے اور اب مزید بدنام ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آئے دن جو ہے ٹیکسز ہر قسم کے لگ جاتے ہیں. مطلب آپ اپنے نا اگر تو کوئی اس چیز کو کرتا ہے, میری تو عادت ہے کہ جو گھر میں بجلی کا بل آتا ہے میں وہ سارے رکھ لیتا ہوں ایک ڈبے کے اندر, ایک فائل کے اندر, تاکہ یار مجھے تھوڑا سا ہر سال کے اندر بندہ دیکھے کہ کیا کیا آپ نے, کتنی بجلی استعمال کی ہے. آپ نہ دیکھیں بجلی کا بل, آپ ٹیکسز دیکھیں, ہر سال ان کے اندر ایک کم ہوتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے, ایک کم ہوتا ہے دوسرا. سو یہ جو ہے نا لوگ اس چیز سے نا بہت تنگ ہیں اور لوگ اس چیز سے ہیں کہ جی آپ اچھا مزید ٹیکس لگائیں گے اس کے اوپر. سو یہ نہ دینے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی میری دکان ہے میں جو مرضی کروں یہاں پہ, آپ کی ایسی کی تیسی ٹائپ بات. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جی ٹیکس کے اوپر ورژن ہے لوگوں کو کہ جی ہم نے ٹیکس نہیں دینا. جی بالکل. دوسرے ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ آندیاں پہلے سے زیادہ چلی ہیں اس سال, اور ہم نے دیکھا ہے کہ سائن بورڈز اڑ کے جا رہے ہیں اور یہ فیٹل ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو حکومت اتنی سیریس ہے کہ جی ڈیزائن بھی ہمارے والا ہوگا اور اس پہ ٹیکس بھی ہم لیں گے, تو سب سے پہلے تو کوئی ایک کاغذ نکالیں جس پہ لکھا ہو کہ جی آپ جب سائن بورڈ بنائیں گے تو وہ کس مٹیریل کا ہوگا, اس میں پیچ کتنا چوڑا لگے گا, اس کی جو پیچھے لوہا ہے وہ کس گریڈ کا ہوگا. سب سے پہلے تو پھر یہ انشور کرنا, مطلب ٹیکس اگر آپ لے رہے ہیں تو ٹیکس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ پھر آپ نے انشور کرنی ہے لوگوں کی سیفٹی, دکاندار کی بھی سیفٹی کہ اس کا مطلب مال کا نقصان نہ ہو, اس کا سائن بورڈ ٹوٹ جائے گا اس کو نیا بنوانا پڑے گا. عوام کی بھی سیفٹی کہ کوئی بندہ سڑک پہ آندھی میں سے گزر رہا ہے اس کو سائن بورڈ لگے گا تو اس کا کیا بنے گا. تو وہی والی چیز ٹیکس جو ہوتی ہے نا, ٹیکس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے, وہ جو چیز ہے حکومت وہ دے, لوگ ٹیکس بھی دیں گے. بالکل سر. دوسرا دیکھیں اگر تو جو مشترکہ سائنیجز ہیں جو مشترکہ کرنے کا ایک مہم چلی ہوئی ہے یہاں پہ کہ جی ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے, وہ آپ بالکل کریں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن ہر دکان جو ہے وہ ایک چیز تو نہیں بیچتی نا. مطلب اگر فرض کریں کلاتھ مارکیٹ ہے کسی قسم کی بڑی, ادھر تو سمجھ آتی ہے کہ جی فلانا کلاتھ والا ہے فلانا کلاتھ, انہوں نے تو اپنی ایک جو نیش پروڈکٹ ہے, اپنی جو ان کی سیلنگ پوائنٹ ہے, انہوں نے تو اس کے اوپر کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے یہاں سب سے اچھا یہاں پہ کپڑا ملتا ہے, سب سے سستا یہاں پہ ملتا ہے, سب سے ٹرسٹ وردی یہ ہیں, یا کریڈٹ یہ سب سے زیادہ دیتے ہیں, ان لوگوں نے اس کے اوپر جانا ہے, وہ جو بھی سائن لگا وہاں پہ وہاں سمجھ آتی. لیکن ایک شخص الیکٹرانکس کا کام کرتا ہے, اس نے وہاں پہ لکھنا ہے یار کہ میں کیا کرتا ہوں, میں فون موبائل لیپ ٹاپ بھی کرتا ہوں, ان تینوں کی ریپیئرنگ بھی کرتا ہوں, میں پی ٹی اے اپرووڈ بھی چیزیں بیچتا ہوں, میں پی ٹی اے ان اپرووڈ بھی چیزیں بیچتا ہوں. یہ سارا کچھ وہ بندہ بتائے گا اپنے سائن پہ تو کوئی بندہ واک ان کرے گا. حفیظ سینٹر کی آپ نے بڑی بہترین مثال دی. حفیظ سینٹر تو ہے ہی شاپ ہاپنگ ایک جگہ کہ حفیظ سینٹر میں ایک بندہ جیب میں فون بیچنے چاہے یا خریدنے چاہے, وہ 8 دکانیں جو ہیں وہ 1 گھنٹے کے اندر کر کے بیسٹ ریٹ کے اوپر اپنی چیز کر لیتا ہے. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے, لیکن وہ بندہ سائن بورڈ تو دیکھتا ہے نا پہلے کہ بھائی میں کدھر جا رہا ہوں, شاپ کا ماحول بعد میں ہوتا ہے. اور دوسرا سر اس کے اندر پھر ہر یہ تو حسن ہے نا آپ کی کمرشل جو پراپرٹیز اتنی بنائی ہوئی ہیں ہم نے یہاں پہ, مطلب جو اتنے آپ کے فاسٹ فوڈ برانڈز ہیں,
جو یہاں پہ موجود ہیں, پھر ان کو بھی مشترکہ سائنج پہ لے کے جائیں. ان کو کیوں اجازت ہے کہ وہ اپنی برانڈنگ کریں؟ اگر کسی شخص نے بہت سال لگائے ہیں, محنت کی ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ ایک برانڈ بنایا ہے, وہ چپل بیچتا ہو یا وہ پتلون بیچتا ہو, اس نے 20 سال کی محنت ہے, اس سے پہلے 30 سال کی اس کے باپ دادوں کی محنت ہے, وہ ایک برانڈ بن گیا ہے. ہاؤ کین گورنمنٹ کم اینڈ سے کہ جی ہم مشترکہ سائن بورڈیج کریں گے اس کی؟ یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو اس کے اوپر نا تھوڑی سی میرے خیال میں بات وہی ہے, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ان کو نا دیوار کے ساتھ نہ لگائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کی باتیں سنیں, مڈل گراؤنڈ نکالیں. دنیا کے اندر جو مڈل گراؤنڈ جہاں نکل جاتا ہے وہ مسئلہ جو ہے پھر وہ اگلے 50 سال کے لیے تھم جاتا ہے. جی بالکل, دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اکانومی کا پہیہ چلنا چاہیے, لوگ پروفٹ کریں گے, لوگ منافع کمائیں گے تو وہ اس میں سے حکومت کو کچھ دیں گے. حکومت کو اپنی پالیسیز ایسی رکھنی چاہیے جو کہ بزنس فرینڈلی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پکڑ دھکڑ پہ آ گئے اور لوگوں نے اپنے کاروبار بند کرنے شروع کر دیے تو وہ انفرادی طور پہ ان لوگوں کو جو بھی نقصان ہوگا سو ہوگا, سب سے بڑا نقصان ہم چاہتے ہیں اور لوگ اپنا پیسہ جو وہ ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مارکیٹ میں لے کے آئیں. ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جو انویسٹمنٹ فرینڈلی ہو. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ ہی نہیں سکتی, ڈومیسٹک انویسٹمنٹ نہیں آ رہی سر میں کہہ رہا ہوں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیوں آئے گی جب تک ان کو وہاں کے انویسٹر کو یہ نہیں ہوگا کہ یار یہاں پہ لوکل جو انویسٹر ہے وہ بڑا لوکریٹو ہے, وہ بہت منافع کما رہا ہے. آپ کا جب لوکل انویسٹر ہولڈ کر کے پیسے بیٹھا ہوگا تو بھول جائیں فورن ڈائریکٹ. سر بالکل, اور سر یہ ہم نے خیر ہم آج تو نہیں, ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس بارے میں بات کریں گے کہ جو پاکستان کا گروتھ ریٹ ہے 1950s کے بعد سے میرے خیال میں سب سے کم جو ہے وہ اس سال بتایا گیا ہے. اس کی کوئی وجہ ہے, اور اس کے اندر ایف ڈی آئی بھی ایک کمپوننٹ ہے, اس کے اندر ڈومیسٹک انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایک کمپوننٹ ہے, اور اس کے بعد اس قسم کی پالیسیز جو ہیں جب وہ نافذ کی جائیں گی تو لوگ جو ہے وہ کیوں انویسٹمنٹ کریں گے. مطلب ایک شخص جو کہہ رہا ہے یار میں نے اپنا برانڈ لگانا ہے, میں نے اس کو ڈیزائن کروایا, اس کی مارکیٹنگ کیسے کروں گا ویسے کروں گا, اینڈ میں جا کے کہتے ہیں یار کہ سائن بورڈ جو ہے وہ تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ وہ آپ ایک ہی فونٹ میں لکھ دیں اس کو اور وہی چلے گا وہاں پہ. اٹس سیڈ. خیر سر وقت ختم ہو جاتا ہے, اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.